السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے اہل سنت و جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1300 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دن حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں بیان فرما کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی مسنین و سبعین ملتا و تفترق امتی علی ثلاثین و سبعین ملتا کلہم فی النار اللہ ملتا واحدات، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ان میں ایک فرقہ کو چھوڑ کر باقی سب فرقے ناری اور دوزخی ہوں گے۔ سرکار کا یہ ارشاد سن کر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس فرقہ کی پہچان کیا ہوگی؟ سرکار نے جواب دیا، ما انا علیہ و صحابی، جس عقیدہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی عقیدہ پر وہ فرقہ رہے گا۔ سرکار کی اس حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کہلانے میں کئی گروہ، بہت سے جتھے اور فرقے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ اس کے عقیدے سے سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے مطابق ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ چوتھی بات یہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حقانیت کی کسوٹی ہیں کہ جو ان کے راہ پر لگ جائے وہ حق پر ہے، اور جو ان کی راہ چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں سرکار کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر پتا، ہر تنکا، ہر سوسہ، ہر گوسہ کا روشن اور کھلا بیان ہے۔ جو کچھ عالم میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، وہ سب باتیں قرآن مجید کی بدولت ہمارے سرکار نے کی نگاہ کے سامنے تھیں۔ سرکار خوب جانتے تھے کہ میری امت کے لوگ آگے چل کر ایک راہ پر نہ جائیں گے بلکہ کئی راہ پر جائیں گے، اور اس طرح ان کے کئی جتھے بن جائیں گے جن میں صرف ایک جتھا حق پر ہوگا اور باقی تمام جتھے گمراہ، ناری اور دوزخی ہوں گے۔ پھر سرکار نے یہ باتیں صحابہ کو بھی بتا دیں تاکہ صحابہ خود چوکنے رہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھیں۔ پیارے بچوں، سرکار جیسا بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصے میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کی حقانیت اور ان کی تلواروں کی جھنکار نے ان فرقوں کو پنپنے نہ دیا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو پرانے فرقوں کے بچے کھچے لوگ دوبارہ ابھرے اور ان کے ساتھ
کئی ایک نئے فرقے بھی پیدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ بہتر ناری فرقوں کی گنتی پوری ہو کر رہی۔ جب بعض چالاک گمراہوں نے اپنے فرقوں کا اچھا نام رکھ کر اپنی جماعت کو مشہور کیا اور سادہ لوح مسلمانوں کو بہکا کر اپنے جتھوں میں داخل کرنے لگے، تو صحابہ کے لکیر پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقہ کا بھی کوئی امتیازی نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا اور دوسرا ہلکا پھلکا مختصر سا نام سنی رکھا۔ اہل سنت و جماعت کے معنی اہل سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے ماننے والے لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ دیکھو، جب صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حق فرقہ کی پہچان دریافت کی تھی، تو اس وقت حضور نے جواب میں وما انا علیہ وصحابی فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت رسول اور جماعت کا ماننے والا فرقہ ہی اہل حق ہے۔ حضور کی اسی جواب کے سامنے رکھ کر اہل حق مسلمانوں نے اپنا امتیازی نام اہل سنت و جماعت تجویز کیا اور اسی نام سے آج تک پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اہل سنت مسلمانوں میں بڑے بڑے مشہور امام، محدث، اولیاء، غوث، کتب، علماء، بادشاہ پیدا ہوئے، جنہوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چل کر دین اسلام کی خوب تبلیغ وسعت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام احمد بن خلیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات صحابہ کے بعد پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے پیشوا گزرے ہیں۔ حضور پر نور سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور رشید امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پر نور سید امام اعلی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ خاندان اہل بیت کے شہزادوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چلتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اپنی روحانی تعلیمات سے لاکھوں سنی مسلمانوں کے دل پر روشن کیے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم بن حجاز نشاپوری، حضرت ابو داؤد ثانی، حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، حضرت امام قاضی عیاض اندشی، حضرت امام بن حمام، حضرت امام غزالی، حضرت امام جلال الدین سیوطی وغیرہ محمدین رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے اپنے وقتوں میں صحابہ کے نشان قدموں پر رہتے ہوئے اسلام تعلیم پھیلائی اور سنی مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔ بچوں، آج کا سبق میں ہم لوگ یہیں تک سبق رکھیں گے، اگلے ویڈیو میں پھر آگے کا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ کو سبق پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔